السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، روحانی تجربات انسان کی زندگی میں ایک غیر معمولی اور پر اثر پہلو رکھتے ہیں۔ یہ تجربات عام طور پر دو بنیادی سمتوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، حقیقت، یعنی وہ تجربات جو حقیقی طور پر کسی انسان پر وارد ہوتے ہیں اور ان کا اثر ان کی جسمانی، ذہنی اور روحانی زندگی پر بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، علم، یعنی وہ اصول اور قوانین جو ان تجربات کی حقیقت کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں، جنہیں صوفیاء، عرفاء اور اہل باطن بیان کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، روحانی تجربات کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، جیسے کشف و الہام، خواب و رؤیا، وجد و حال، نورانی یا ظلمانی مشاہدات، عالم ارواح سے تعلق۔ یہ تجربات کسی بھی شخص کو پیش آ سکتے ہیں، لیکن ان کی صداقت کا اندازہ لگانے کے لیے چند اصول اہم ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ تجربات قرآن و سنت کے مطابق ہوں، انسان کی باطنی ترقی کا ذریعہ بنیں اور کسی شیطانی دھوکے یا نفسی القاء کا نتیجہ نہ ہوں۔ روحانیت میں ان تجربات کی تشریح اور ان کے اثرات کی وضاحت کی جاتی ہے۔ صوفیاء کے نزدیک یہ تجربات کئی مراحل پر مشتمل ہوتے ہیں، جیسے مبتدی، جہاں ابتدائی روحانی تجربات اور کشف و مشاہدات ہوتے ہیں، جیسے متوسط، جہاں سالک کا باطن زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے اور تجربات کی حقیقت کو بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے کامل، جہاں انسان حقیقت کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کے تجربات علم لدنی اور الہامی بصیرت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے، روحانی تجربات کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث، صوفیاء کے اصول اور علمی تحقیق کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، تاکہ حقیقت اور دھوکے میں فرق کیا جا سکے۔